قوم کی طرف بھیجا۔ اس میں ایمان اور کفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک سرزمین میں ایک علاقے میں رہنے والے ایک قوم کہلاتے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے ان روشن خیال ان دانشوروں میں ہیں اور ان ماہرین اور اسلامی فلسفی کے لوگوں میں ہیں جنہوں نے اسلام کی تشریح کیا اور اسلام کی چیزوں کو، کہ انہوں نے متحدہ قومیت کو کتاب و سنت سے اور صحابہ اور انبیاء کی زندگی سے مدلل کر کے پیش کیا۔ ہم اسی متحدہ قومیت میں یقین رکھتے ہیں، اسی لیے ہمارے ملک کا دستور اور آئین سیکولر ہے، اور ہم یہاں بسنے والے جتنے ہیں، ہمارا دھرم ہو، مذہب ہو، ذات ہو، بات ہو، زبان ہو، بولی ہو، علاقے کے رسم و رواج اور ریت ہو، سب سے اوپر اٹھنے کے بعد ہم ہندوستانی کہلاتے ہیں۔ جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ پر صرف ہندوستانی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی ہندوستانی ہونے کے احساس کو جگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ہندوستانی دوسرے ہندوستانی کا بھائی ہے، چاہے اس کی قوم کچھ بھی ہو، اس کی زبان کچھ بھی ہو، اس کی اسٹیٹ کچھ بھی ہو، اس کے خاندانی رسم و رواج کچھ بھی ہو۔ جب ہم سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل کر کے کھڑے ہوں گے، ہم سب ہندوستانی کہلائیں گے۔ اور ہندوستان کی تعمیر، ترقی، پختگی اور مضبوطی اسی وقت ہوگی جب یہاں بسنے والی ساری اکائیاں ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر متحد ہوں گی اور آئین کو سروپری سمجھیں گی اور سب سے بالا رکھیں گی۔ ہمارے دلوں میں آئین کا بہت احترام ہے، اس لیے آئین کا احترام ہے کہ آئین نے ہم کو مذہب کا احترام کرانا سکھایا، انسانیت کا احترام کرنا سکھایا، خاندانوں کا احترام کرنا سکھایا، اپنے بڑوں کا آدر اور سمان کرنا سکھایا، اور قانون پر عمل کرنا اور قانون کا احترام کرنا سکھایا۔ ایک انسان کو ایک سماج میں جینے کے لیے جتنے طرح کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے آئین میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ آئین ہندوستان کے سارے نواسیوں کے لیے، باشندوں کے لیے، چاہے وہ پنجاب کے رہنے والے ہوں، چاہے منی پور اور ناگالینڈ کے رہنے والے ہوں، یہ آئین سب کے لیے انصاف دلاتا ہے، برابری دلاتا ہے اور بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ جمعیت علماء کی یونٹیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ملک کے ایک سرے میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے، دوسرے سرے میں منی پوری اور آسامی زبان بولی جاتی ہے، کسی اسٹیٹ میں مراٹھی بولی جاتی ہے، کسی میں بنگالی بولی جاتی ہے، لیکن ہماری یہ بولیاں ہم کو ہندوستانی ہونے سے الگ نہیں کر سکتی۔ پنجابی بولنے والا، مراٹھی بولنے والا، بنگالی بولنے والا ہندوستانی ہونے کے نقطے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ اسی جذبے کو فروغ دینا ہے، اسی بھائی چارے کو بڑھانا ہے، اور ہر ہندوستانی ماں بہن بھائی کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، تمام ذاتوں کو، تمام فرقوں کو، تمام مسلکوں کو، تمام لوگوں کو اس جمہوری اور قومی اتحاد پر کھڑا کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے کر کے اس ملک کو اور ترقی دینا ہے۔ اسی لیے جمعیت علماء ہند باضابطہ تحفظ جمہوریت کے عنوان سے، باضابطہ قومی یکجہتی کے عنوان سے، نیشنل انٹیگریشن کے عنوان سے ملک کے کونے کونے میں جلسے کرتی ہے۔ لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے پچھلے 2 سال میں جمعیت علماء نے پورے ملک کے گوشے گوشے میں 550 پروگرام کیے تھے قومی یکجہتی کے، یعنی نیشنل انٹیگریشن کے، جاتیہ سماکرتی کے۔ یہ ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم کو اپنے بچوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کوئی بھی تفریق ہم کو بھائی بھائی ہونے سے الگ نہیں کر سکتی۔ ہماری شکل، ہماری بولیاں، ہمارے دھرم، ہمارے مذہب سب الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہندوستانی ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کا ہمارے اوپر حق ہے۔ یہ ہم کو ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر دوہری ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہندوستانی ہونے کی وجہ سے جو تقاضے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مزید ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ امانت دیانت کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ پیش آئیں۔ کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے میں اس کا مذہب، اس کی عداوت تک رکاوٹ نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے تم کو عدل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اسلام کا پیغام صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم پورے ملک میں اس طرح کی اسٹیج سے دیتے ہیں، اور جس کے بہترین اثرات پڑتے ہیں کہ ہندوستان کا ہر طبقہ حضرت کا دل سے احترام کرتا ہے اور آپس میں پیار و محبت بانٹتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر برکت عطا فرمائے اور ہم کو ان کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے چند کلمات اس مناسبت سے کہہ دیے کہ آج کا ہمارا جلسہ جمعیت علماء ہند کا یہ جلسہ ہے،
جو تحفظ جمہوریت کے عنوان سے شہر بمبئی کے آزاد میدان جس کو شیخ الہند نگر کہا گیا ہے اس میں منعقد ہوا ہے۔ پروگرام بہت ہی مختصر ہے، آپ حضرات جس دلچسپی کے ساتھ بیٹھے ہیں ایسے ہی بیٹھے رہیں۔ ہمارے پروگرام کے چند نام ہیں۔ انشاءاللہ اتر پردیش کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد رشید دامت برکاتہ اظہار خیال فرمائیں گے۔ شہر بمبئی کے نامی گرامی عالم دین علماء کونسل کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود دریابادی خطاب فرمائیں گے۔ مفتی اسماعیل صاحب جو آپ سب کے نزدیک چہیتے اور محبوب اور متعارف ہے، دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا ہیں اور جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ اظہار خیال فرمائیں گے۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ناظم اصلاح معاشرہ حضرت مولانا سید اظہر مدنی تھوڑی دیر اظہار خیال فرمائیں گے۔ اتنے میں صدر محترم تشریف لے آئیں گے، پھر صدر محترم کا خطاب ہوگا، دعا ہوگی۔ 10 بجے سے پہلے یہ مجلس مکمل ہو جائے گی۔ اب میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا سید ارشد رشیدی دعوت برکاتہ ان سے کی تشریف۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، کھڑے ہو کر استقبال ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، نعرہ تکبیر، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، صدر جمعیت علماء ہند زندہ باد، صدر جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندو مسلم اتحاد زندہ باد، ہندو مسلم اتحاد زندہ باد، صدر جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، حضرت مولانا ارشد مدنی زندہ باد، ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ بارک اللہ، اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ تشریف رکھیں آپ لوگ۔ اب پروگرام اور ہی مختصر ہو جائے گا، اس لیے کہ بہت دیر تک پہاڑ کے نیچے دبا نہیں جا سکتا۔ میں نے جو نام پیش کیے اظہار خیال کرنے والوں میں سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں مولانا سید ارشد رشید دامت برکاتہ کو تشریف لے آئیں اور اختصار کے ساتھ اپنی بات پیش فرمائیں۔ بھائی آپ حضرات بیٹھ جائیں، دیکھیے بیٹھ جائیں تاکہ سب لوگوں کو حضرت نظر آئیں اور آپ شوق سے زیارت کرتے رہیں۔ بیچ میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ خلل ڈال رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا یہ ملک ایک ایسا گہوارہ ہے جس میں مختلف مذاہب، مختلف قوم اور مختلف نسلوں کے لوگ رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف مذاہب اور نسلوں کے لوگوں کے درمیان پیار و محبت اور الفت کو کیسے بڑھاوا مل سکتا ہے، کیونکہ جب تک الفت نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ نہیں ہوگی، اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیار و محبت اور الفت کو عام کرنے کے گر سکھائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے نبی کے فرمان کی کچھ جھلکیاں پیش کروں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس دھرتی کا مالک رب ذوالجلال ہے، انسانوں کے قلوب اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وہ جب چاہے لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کو پیدا کر دے اور وہ جب چاہے
تو آپس میں الفت اور محبت کو پروان چڑھا دے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے، انا ملک الملوکی، انا مالک الملوکی، قلوب الملوک بیدی، میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تمام حکمرانوں کے دل میرے قبضے میں ہیں۔ میں چاہوں تو اپنے بندوں کے لیے ان کے دلوں میں محبت کو، اپنائیت کو پیدا کر دوں، اور چاہوں تو اپنے بندوں کے لیے حکمرانوں کے دلوں میں نفرت اور عداوت کو جنم دے دوں۔ میرے دوستوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اس دیش میں پیار و محبت اور الفت کی ہوائیں چلے، اگر یہ چاہتے ہو کہ اس دیش میں بھائی چارے کو پروان چڑھایا جائے، تو آپ اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کرو۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں، آپ ایک ایسا دین رکھتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، آپ اللہ کے محبوب اور آخری نبی کو ماننے والے ہیں، آپ کو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی ہیں۔ بقیہ کام خدا کا ہے، دلوں کا مالک وہ ہے، وہ نفرت اور عداوت کو محبت سے بدل دے گا، لیکن پہلے ہمیں اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی ہیں۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ میں حدیث کو مختصر کر کے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث وليؤد امانته اذا اؤتمن وليحسن جار من جاوره او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا محبوب بنے، اور یاد رکھیے جو اللہ اور رسول کا محبوب بن گیا وہ ساری دنیا کا محبوب بن گیا، اور جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہ ہو، یا جو خدا کا محبوب بننے سے محروم رہ جائے، دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کا محبوب بنے، وہ اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کرے۔ اور غور کیجئے، یہ 3 خوبیاں جو یہاں ذکر کی جا رہی ہیں، ان کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، ان کا تعلق معاملات سے ہے۔ معاملات میں سدھار پیدا ہوگا تو ایک دوسرے کے دل میں احترام اور محبت کے جذبات پیدا ہوں۔ اس لیے پہلی خوبی فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اگر یہ چاہتا ہے کہ خدا اور رسول کا محبوب بنے تو اپنے اندر سب سے پہلی خوبی یہ پیدا کر کہ اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولوں گا تو ہمیشہ سچ بولوں گا۔ میں گفتگو کروں گا ہندو سے تب بھی سچ بولوں گا، مسلمان سے بولوں گا تب بھی سچ بولوں گا، سکھ سے، عیسائی سے، کسی بھی انسان سے بولوں گا تو سچ بولوں گا۔ میرے دوستو، اگر سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر مسلمان مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر سچائی کا عادی بنے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ دشمن کو بھی دوست بنا دے گا۔ لیکن آج مسلمان جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہی دینے اور بےایمانی کرنے میں ہر ایک سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک خدا کے احکام کی پابندی نہیں ہوگی اس وقت تک حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آئیے ہم یہ طے کریں کہ چاہے ہندو بھائی سے گفتگو ہوگی یا مسلمان سے، سکھ سے ہو یا عیسائی سے، جب بھی بولیں گے تو ہمیشہ سچ بولیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات تک پہنچاتی ہے اور جھوٹ انسان کو تباہی اور بربادی کے گہرے غار میں ڈال دیتا ہے۔
آئیے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے. ہم سچ بولیں گے تو خدا اور رسول کے محبوب بن جائیں گے، اور جب اللہ اور رسول کے محبوب بنیں گے تو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں خود بخود ہماری محبت کو پیدا کر دے گا، اور یہ نفرت کی فضا ختم ہوگی، امن و امان کی فضا قائم ہوگی. دوسری خوبی فرماتے ہیں وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا اور رسول کے محبوب بنو تو اپنے اندر دوسری خوبی یہ پیدا کرو کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا، کسی کی امانت میرے پاس ہوگی، تو میں ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا. چاہے وہ حق ہندو کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، چاہے سکھ کا ہو، چاہے عیسائی کا ہو. اسلام ہمیں اس بات کا پابند بناتا ہے کہ ہر ایک کے حق کو ادا کرو. میرے دوستو، اگر ہم ہندوستان جیسے ملک میں ہندو بھائیوں کے حقوق کو، سکھ بھائیوں کے حقوق کو، عیسائی کے حقوق کو، مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے نفرت کی فضا کو محبت میں تبدیل کرے گا، اور جن لوگوں کے دلوں میں عداوت ہے ان لوگوں کے دلوں میں پیار اور الفت کی بیج کو بو دے گا. لیکن آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہنوں کا حق مار رہے ہیں. بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ جمعیت العلماء یہ علماء کی جماعت ہے، یہ آپ کو دینی رہنمائی آپ کی کرتی ہے. سیاسی جدوجہد، سماجی جدوجہد کے ساتھ ساتھ ہماری کوششوں کا اصل مرکز اسلامی تعلیمات ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی تمام دیگر کوششوں میں اس وقت ہی کامیاب ہوں گے جب ہم مذہبی نقطہ نظر سے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں گے. اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں عمل کریں گے اور آپ کی بتائی ہوئی خوبیوں کو نہیں اپنائیں گے تو کتنے ہی جلسے کر لو، کتنے ہی پروگرام کر لو، کتنے ہی نعرے لگا لو، جب تک خدا ہم سے راضی نہیں ہوگا ہماری کوئی کوشش کامیابی کی دہلیز تک نہیں پہنچے گی. آئیے ہم طے کریں کہ ہم دوسروں کے حق کو ادا کریں گے اور انشاءاللہ کبھی کسی کی حق تلفی کر کے اپنے رب کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. آخری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا اور رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو تو ایک تیسری خوبی بھی پیدا کرو، اور وہ تیسری خوبی یہ ہے کہ اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کبھی اپنے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. جو اپنے پڑوسی کو خوش رکھے گا اس کا نبی بھی اس سے خوش ہے، اس کا خدا بھی اس سے خوش ہے. اور یاد رکھیے اس بات کو کہ جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہے یا جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو، چاہے اس کا کوئی بھی دین و دھرم ہو اور کوئی بھی رنگ و نسل و قوم سے اس کا تعلق ہو، وہ آپ کا پڑوسی ہے. پڑوسی سے حسن سلوک کرنے والا سنیں کہ وہ خدا اور رسول کا محبوب ہے، اور جو خدا اور رسول کا محبوب ہے وہ اس عالم میں بسنے والے ہر چیز کا محبوب ہوگا. وہ انسانوں کے دلوں میں خدا اس کی محبت کو پیدا کرے گا. آج ہم پڑوسیوں کی حق تلفی کرتے ہیں، طاقتور کمزور کو دباتا ہے، مالدار غریب کو دباتا ہے، اور ہمارے ذہن سے اسلامی تعلیمات مٹتی جا رہی ہیں. میرے دوستو، جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے خدا کی طرف سے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے. جمعیت العلماء اسلامی نقطہ نظر سے آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آج سے آپ اپنے ساتھ اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ ان تینوں خوبیوں کو ہم اپنائیں گے. کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کسی کا حق نہیں ماریں گے، کبھی پڑوسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے. اللہ کے محبوب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امتیوں میں خدا آپ کے ناموں کو شامل کرے گا، اور انشاءاللہ جب ہم خدا اور رسول کے محبوب بنیں گے
تو اللہ رب العزت ہمارے اس دیش کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم کر کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمدللہ بہت مختصر وقت میں بہت کارآمد باتیں مدلل طور پہ مولانا نے فرمائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ان باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اسی تسلسل کے ساتھ جناب مولانا محمود احمد دری آبادی جنرل سیکریٹری علماء کونسل بمبئی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات سے ہم لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا پروگرام انتہائی مختصر ہے۔ مولانا محمود دری آبادی کے بعد ایک اور خاص مہمان ہے، اس کے بعد اصلاح معاشرے کا چھوٹا سا خطاب ہے، پھر مولانا اسماعیل صاحب کی تھوڑی سی ان کا تھوڑا سا خطاب ہے، پھر صدر محترم تحریر فرمائیں۔ تین مولانا کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت صدر اجلاس دامت برکاتہم، اسٹیج پر موجود علماء کرام، عمائدین، یہاں سامنے موجود بزرگان محترم، برادران ملت، بہت مختصر وقت میں اپنی بات کہہ کے اپنی جگہ لوں گا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت جمعیت علماء ہند کا یہ عظیم الشان اجلاس جس موقع پر ہو رہا ہے، یہ وقت، یہ موقع ہمارے ملک کے لیے انتہائی نازک، اور اس وقت ہمارا ملک انتہائی پرآشوب دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت حالات اتنے خراب ہیں، تمام جمہوری اداروں کا کردار چھین لیا گیا، خفیہ ایجنسیاں ہوں، الیکشن کمیشن، اب تو عدالتوں پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس جمہوریت خطرے میں، وہ دستور جس کو ڈاکٹر امبیڈکر کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے مل کر کے بنایا تھا، اس کا وجود خطرے میں ہے، بھائی چارہ مٹایا جا رہا ہے، یکجہتی خطرے میں ہے، ملک کی سلامتی خطرے میں۔ ایسے میں پورے ملک آج اس بمبئی کی طرف دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پر جمعیت علماء کا اجلاس، یہ جمعیت علماء وہ جماعت جو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی امین ہے۔ یقین ہے کہ یہاں سے کوئی ایسا پیغام نشر ہوگا جس کی وجہ سے آگے کے راستے کھلیں گے۔ ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، پھانسیوں پر چڑھے، زندہ جلائے گئے، ان کے مکانات مسمار ہوئے، جلاوطن کیے گئے، آج وہ بزرگ، ان بزرگ کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہمارا ملک کی آزاد ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ آج اس ملک کے وزیر اعظم اگر مودی جی ہیں تو وہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں۔ اس ملک کے وزیر داخلہ اگر امت شاہ ہیں تو وہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ احسان ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بزرگوں نے ہر طرح کی قربانیاں دیں، تکلیفیں برداشت کی، کبھی انگریزوں سے معافی نہیں مانگی۔ آج 9 10 مرتبہ انگریزوں کے چلوے چاٹ کر کے معافی مانگنے والوں کو ویر اور بہادر کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بزرگوں کی طرف سے جو بھی پیغام آئے اس کی تعمیل کریں۔ ہم دیکھیں، کسی شاعر نے کہا تھا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا، اسی کا شعر وہی مدعی وہی منصف، مجھے یقین تھا میرا قصور نکلے گا۔ آج یہ حالات ہیں ملک کے، ایسے میں یہ اجلاس جو ہو رہا ہے وہ انتہائی مبارک ہے۔ آج ہم سے اس ملک ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہر چیز ہو کے ہم سے جدا مانگتے ہو تم، کیا حق ہے جو ثبوت وفا مانگتے ہو تم؟ ہم سے وفا کی مانگ، یہ جدت تو دیکھیے، گاندھی کے قاتلوں کی یہ ہمت تو دیکھیے، ہم سے آج وفا کی مانگ کی جا رہی ہے۔ ہم نے کیا نہیں کیا اس ملک کے لیے؟ تو عزیزو، میں صرف آخری بات کہتا ہوں، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کے
حضرت کو اور یہاں موجود تمام اکابرین کو یقین دلائیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اٹھائیے ہاتھ، کہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تکبیر جو بھی حکم ہوگا اس کی تعمیل کریں گے انشاءاللہ. بس صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں. میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے. میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح ہو کہیں بھی آگ، لیکن آگ جلنی چاہیے. السلام علیکم. بات تو زبردستی آئے مولانا کی بات بات گہرائی والی تھی، مدے والی تھی. اس بات سے بات کر رہے ہیں بہت ضروری ہے. اللہ بسم اللہ بنا دیے لوگ. آج ہمارے اس اسٹیج پر ملک کے اکابر علماء کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما بھی موجود ہیں. ان میں ایک بڑا نام محترم جناب جتیندر اوہاڑ صاحب کا ہے. جتیندر اوہاڑ صاحب سے آپ سب واقف ہیں. ممرا کا جو حلقہ انتخاب ہے وہاں کے ایم ایل اے ہیں، اور اس سے پہلے وہ وزیر تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب پرمیشن کے سلسلے میں رکاوٹیں آ رہی تھی تو جتیندر اوہاڑ صاحب کی ہی کوششوں سے 2020 میں اسی آزاد میدان میں ہمیں پروگرام کرنے کی اجازت ملی تھی. آج کے اس اجلاس کے اخراجات کے لیے بھی ان کی طرف سے ایک بڑا تعاون جمعیت علماء کو موصول ہوا ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج وہ ہمارے درمیان آئے ہیں. جب بھی کسی مسئلے میں جمعیت علماء کا وفد ان کے پاس پہنچا ہے تو انہوں نے پوری توجہ سے جمعیت علماء کے لوگوں کی بات سنی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی مقدور بھر کوشش بھی کی ہے. آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے آئیں اور اپنی گفتگو فرمائیں. وقت بہت نازک ہے، کم ہے. مجھے امید ہے کہ اس کا خیال فرمائیں گے. میں محترم جناب جتیندر اوہاڑ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اس دیش کی بڑی شخصیت جمعیت علماء کے سب کچھ مولانا ارشد مدنی صاحب، بیٹھے ہوئے سبھی بڑے بڑے مولانا عالم جی، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. حالانکہ اتنے عالم بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں کیا بات کروں، پر جمعیت علماء کا رشتہ جو اس بھومی سے ہے، اس مٹی سے ہے، بھارت کبھی بھول نہیں سکتا ہے. جب بھی آزادی کی جنگ یاد آتی ہے تو پھر 1803 ہو، 1818 ہو، 1857 ہو، 1862 ہو، اس دور میں اگر انگریزوں کو صحیح معنوں میں اپنے تلوار سے رکایا تھا، کسی نے اپنے طاقت سے کسی نے رکایا تھا، تو یہ ماننے میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ سب مولانا تھے. اتہاس اپنی اپنی کروٹ بدلتے رہتا ہے. آج کا دور، میرے جو پہلے بات کر رہے تھے، بول رہے تھے کچھ، پر آپ سبھی نے یاد رکھنا چاہیے،
दिल्ली में बैठा कोई भी हो, महाराष्ट्र में बैठा कोई भी हो, पर आप लोगों की ये जिम्मेदारी रहेगी कि गंगा जमनी की तहजीब और भाईचारा कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। बदलते हुए दौर तो आते रहते हैं, हवाएं चलती रहती है, निकल भी तो जाती है। रुकेंगे जरा और रुक के फिर जल्दबाजी कभी नहीं करेंगे। हम फंस का जाते हैं, हम जल्दबाजी में फंस जाते हैं। मैं हमेशा मेरे तकरीरों में कहते रहता हूं कि मुझे हंसी आती है जब लोग भारत के मुसलमानों से इस धरती पे तुम्हारा प्यार है कि नहीं इसकी गवाही मांगते हैं। तो हमेशा एक इसमें मैं जवाब देता हूं कि जब सोने का चमचा डाल के हमको पाकिस्तान बुलाया था, तब हमने कहा ये मां से हमें प्यार है, हम यही मां के साथ रहेंगे। एक बार इतना बड़ा सर्टिफिकेट देने के बाद और क्या चाहते हो आप? और मैं आपसे भी कहता हूं सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि किसी के एंडोर्समेंट की, किसी के कहने की जरूरत नहीं कि जितेंद्र आव्हाड हिंदू है। जितेंद्र आव्हाड हिंदू है और हिंदू करके मरेगा, लेकिन उसके वर्तन से कोई संबंध नहीं। आपका धर्म आपको वर्तन इंसानियत की तरफ लेके जाता है। इस्लाम वही सिखाता है जो हमारे हिंदुओं में सिखाया जाता है, इंसानियत, प्यार, अपनापन। हम ये सब छोड़ के जो कुछ आज देख रहे हैं, मुल्क में घबराहट है, सच्चाई बोलना जुल्म हो गया है, कौन कब घर में घुस आएगा पता नहीं है। ये ऐसे हालात इस देश में कभी नहीं देखे थे। जो कुछ हुआ है कर्नाटक में, थोड़ी सी सांस हम ले रहे हैं। और बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तालियां मत बजाइए, तालियां मत बजाइए इस पे। महाराष्ट्र में 2-4 जगहों पे बीच में कुछ हादसे हुए, छोटे मोटे हादसे थे, पर मैं महाराष्ट्र के जितने मौलाना हैं उनको ये बताने आया हूं कि शांत रहिए। अगर कुछ होता भी है तो खींच लीजिए अपने आदमियों को और बंद करके रख दीजिए। वो चाहते हैं कि तुम गुस्सा हो जाओ। बर्फ लग दीजिए आप पे, ये दौर ऐसा है। वो जो तुम्हारे हाथ से करवाना चाहते हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारा हाथ बांध दिए जाए, ताकि वो जो चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए। परसों जो नासिक में त्र्यंबकेश्वर के नजदीक हुआ, मेरे घर पे त्र्यंबकेश्वर से मैंने सभी मेरे दोस्तों को बुलाया, क्योंकि नासिक मेरा जन्म स्थान है। मैंने उनको पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, सालों सालों की परंपरा है कि एक जुलूस निकलता है और उसमें से 2-4 लोग अंदर जाते हैं, चद्दर पहली पायदान पे रखते हैं, लुबान लगाते हैं और ऐसा करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उस भगवान का जो 365 दिन से एक घर चलाता है, बच्चे को स्कूल की फी मिलती है, खाना मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, सब ये भगवान की मेहरबानी है। बस उस भगवान का हम शुक्रिया अदा करते, बाकी कुछ नहीं है। बस इतना ही हादसा था। कितना रंग दिया? 3 मिनट के ऊपर हुआ नहीं था।
تو یہی بات ہے. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ آپ کو حضرت کا بیان سننا ہے. لیکن امن اور شانتی کے لیے دعا کریے، ہر روز دعا کریے. اس دیش کو امن، شانتی، بھائی چارہ کی بہت ضرورت ہے، اور آپ کی دعائیں کام آئیں گی، ایسا مجھے وشواس ہے. خدا حافظ. جے ہند، جے مہاراشٹر، جے ہند. بہت بہت شکریہ محترم جناب جتیندر اوہار صاحب. آج ہمارے اسٹیج پر مختلف تنظیموں کے رہنما موجود ہیں. ان میں سے ایک جماعت اسلامی کے بمبئی حلقے کے امیر محترم جناب عبدالحسیب صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. وہ ہمارے خاص مہمان ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. چند منٹ کے لیے میں ان کو بھی دعوت اسٹیج دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. نیتا بنا دیا. نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اسٹیج پہ تشریف فرما محترم صدر جمعیت علماء ہند ارشد مدنی صاحب اور مختلف علماء کرام کا میں اس پہلو سے تکریم اور احترام کرتا ہوں کہ میں تو ایک طفل مکتب ہوں. آپ حضرات نے جو اس ہندوستان میں قربانیاں دی ہیں آپ کے اکابرین نے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے بھائی چارگی کو قائم رکھنے کے لیے اس عمر میں، جبکہ انسان کو تمام عذر رہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مجاہد کی طرح ہمارے یہ صدر محترم مختلف جگہ نظر آتے ہیں. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک مہمیز کا کام دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کتنا اس راہ میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس ملک کو مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت ہوئی، اس وقت بھی آپ موصوف اور پوری جماعت مل کر تمام مسلمانوں کے اتحاد کے آگے کے لیے پیش رہے. اور ہم وہ چیز بھی نہیں بھول سکتے کہ جب مسلمانوں میں وہ لوگ جو بلا قصور جیلوں میں ٹھوس دیے گئے، اگر کوئی صحیح معنوں میں جو جماعت ہے جس نے اس گھر والوں کے آنسو پوچھنے اور ان کو جیل سے نکالنے میں کوشش کی ہے تو وہ جمعیت العلماء ہند ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے. ایک آخری بات، اس وقت ملک جس حالات سے گزر رہا ہے تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ کوئی ایک جماعت مل کر پورے مسائل کو حل نہیں کر سکتی. ہر ایک کے اپنے نقطہ نظر ہیں اور وہ اسی اعتبار سے اپنا کام کرتے ہوئے ہم کچھ کامن ایجنڈے پہ مل کر اگر تمام جماعتیں پورے ہندوستان بھر میں کام کرے گی تو وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ اس امت کو اللہ تعالیٰ وہی سرخ روئی عطا فرمائے گا جو آج سے پہلے عطا ہوئی تھی. شرط یہ ہے کہ ہم اس اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری سرپرستی بھی کرنے کی ہمیں ان کی سرپرستی لینے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا بہت خوب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قومی یکجہتی ہمارے پورے ملک کے لیے سب سے کامن محنت کرنے کا عنوان اور موضوع ہے.
اس ملک میں بسنے والے تمام باشندے اور ہر طبقے اور ہر جماعت اور ہر فرقے اور ہر مذہب کے لوگ اس وقت سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اس کو اپنا موضوع بنائیں، صرف جلسوں تک کے لیے نہیں بلکہ اپنے کردار اور عمل سے برادران وطن کے ایک دوسرے کے خوشی اور غمی میں شریک ہوں۔ ہماری 1000 سال کی پیار و محبت کی جو روایت تھی، صدر محترم ہر جگہ یہی پیغام دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اس وقت کا کامن پروگرام ہے جو ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے، حکمراں طبقے کی بھی ضرورت ہے اور ملک کے ہر طبقے کی ضرورت ہے۔ اب میں اصلاح معاشرے کے سلسلے میں تھوڑا سا اظہار خیال کرنے کے لیے بڑی اختصار کے ساتھ، چونکہ اصلاح معاشرے کی پوری امت کو ضرورت ہے، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کو جن میں طرح طرح کی برائیاں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں، بلکہ منصوبہ بند طریقے سے ہماری نوجوان نسلوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، نشہ کرنا سکھایا جا رہا ہے اور طرح طرح سے بگاڑ کے دروازے کھلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ جمعیت علماء نے اس سلسلے میں بہت بڑی پہل کیا ہے اور پورے ملک میں اصلاح معاشرے کے عنوان سے کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ سارا کام مولانا سید اظہر مدنی ناظم شعبہ اصلاح معاشرہ کے زیر نگرانی ہو رہا ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا بہت اختصار کے ساتھ وہ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مولانا اظہر صاحب کی بات کے بعد مولانا اسماعیل صاحب کی تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد صدر محترم کا خطاب ہوگا۔ بول کے 5 منٹ ہی دینا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین المطہرین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس ان اللہ یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، اصلاح معاشرہ جمعیت علماء ہند کی تمام تر تحریکوں اور لائحہ عمل کے لیے ایک لیڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصلاح معاشرہ قرآن کا دیا ہوا ایک نام ہے، ایک کام ہے اور ایک تحریک ہے۔ سماج میں پھیلی ہوئی وہ برائیاں جو سماج کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، ان تمام تحریکوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اصلاح معاشرہ کیا جاتا ہے، اور جمعیت علماء اپنی تمام یونٹوں کو اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ اصلاح معاشرہ کیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ امت مسلمہ کے وہ اوصاف ہیں جو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ اللہ کے وحدانیت پر ایمان رکھنے والے مرد ہو یا عورت، ان کے اوصاف قرآنی میں ایک اوصاف، ایک وصف یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کی راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں تھے بلکہ غم کے آثار تھے۔ میں گھبرا گئی، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں چلے گئے اور منبر پر جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کان لگا کر کے سنا، آپ نے منبر پر چڑھ کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، اے لوگوں
اللہ رب العزت والجلال تمہیں حکم کرتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، قبل اس کے کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے، اس وقت کے آنے سے پہلے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو جب تم اللہ سے فریاد کرو اور اللہ تمہاری فریاد کو نہ سنے، اللہ سے تم مدد طلب کرو اور اللہ تمہاری مدد نہ کرے، اس سے پہلے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت والجلال کی رحمت اور اللہ رب العزت کی مدد تمہارے درمیان آئے، تمہاری زندگی کے اندر آئے۔ تو اے لوگوں، علماء، خطبہ، ائمہ اور قوم کے اور برادریوں کے بڑے اور سرداروں سے اللہ کا حکم ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اچھائیوں کا سماج میں حکم کرو اور سماج میں پیدا ہونے والی برائیوں سے روکتے رہو۔ اور یاد رکھو، اصلاح معاشرہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے صرف نکاح اور برات کے بارے میں آپ تاکید کریں، بلکہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں وہ تمام چیزیں ہیں جو اسلام کی 5 بنیادیں اور ستون ہیں۔ فرماتے کہ عقائد سے بتاؤ، عقائد کے بارے میں محنت کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، لوگوں کو بتاؤ کہ ہماری عبادات کیسی ہونی چاہیے، لوگوں کو بتاؤ ہمارے اخلاق، معاملات، معاشرت ہمارے کیسی ہونی چاہیے، تب جا کر کے سماج میں سدھار پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، جمعیت علماء ہند اور اس کے ذمہ داران آپ پر بار بار توجہ دلاتے رہے اور آپ اپنے مدرسوں میں، اپنی مسجدوں میں بند ہو کر کے بیٹھ جائیں، اور یاد رکھیے آپ کا یہ بیٹھنا ہمیں وہاں تک پہنچا دے گا جو آج ارتداد کی لہر ہم اپنی بچیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اگر کوئی مسلمان بے نمازی ہے، اگر کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھتا اور ساری برائیاں اس کے اندر ہیں، میں اس پر محنت کروں، آپ محنت کریں، وہ مہینے میں، سال میں، 40 دن میں، 4 مہینے میں وہ راستے پر آ سکتا ہے، لیکن میری سماج کی وہ برائیاں جو آج ہمارے نوجوانوں کے زندگی کے اندر جنم لے چکی ہیں، وہ نشہ، وہ شراب، اس میں چرس، گانجا، افیم، ڈوڈا، انجیکشن، سیرپ، گولیاں، ان تمام چیزوں کو، یہ وہ چیزیں ہیں جو لت پڑ گئی ہیں، جو موت کے دہانے پر قبر میں لے جا کر کے ان کا ساتھ چھوڑیں گی، اس سے پہلے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کھڑے ہو جاؤ اور جو یہ کام کر رہے ہیں سماج میں، ان کے ہاتھ کو پکڑو، ان کو روکو، ان کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالو، ان کے رات اور دن کی زندگی پر نگاہ رکھو کہ کون بچے ہمارے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون نشہ کر رہا ہے، کون نشے کو بیچ رہا ہے، کون نشے کو آگے بڑھا رہا ہے، ان کے ہاتھ کو پکڑو، ان کو اگر وہ نہیں مانتے تو ان کا واک آؤٹ کرو اور ان کے کھانے پینے، ان کے مرنے جینے میں شریک ہونا بند کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھیے یہ برائیاں یہاں نہیں رکیں گی، کل ان کے گھر میں ہے، کل کو آپ کے گھروں میں آئے گی، آپ 8 آنسو روئیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ اصلاح معاشرہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنے گلیوں، محلوں اور گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر کے اصلاح معاشرہ کا نظام بنائیں، اسی طریقے پر جو جمعیت علماء ہند نے آپ کو نظام دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب، رکن عاملہ جمعیت علماء ہند و رکن مجلس شورا دارالعلوم دیوبند سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات سے ہم کو مستفیض فرمائیں، وقت کا خیال رکھیں، اختصار کے ساتھ اپنی بات پیش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے. تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے. تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے. بے شک صدر محترم، علماء کرام، ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے مجلس منتظمہ کے اراکین اور میرے بزرگوں اور دوستوں، جمعیت علماء کا یہ اجلاس عام ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ملک میں بسنے والی تمام قوموں کو سہارے کی ضرورت ہے، ملک میں بسنے والی تمام عوام کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. جمعیت علماء یہ کسی ایک جماعت کا نام نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے جس کا قیام 1919 میں باضابطہ عمل میں آیا تھا. لیکن علماء کی یہ جماعت ہندوستان کی غلامی کو دیکھ کر اس ملک کی آزادی کے لیے 1803 سے جدوجہد اور کوشش کر رہی تھی، اور ایک لمبا زمانہ قربانیوں کے ساتھ گزارا. ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب اس بات کا احساس ہوا کہ ملک میں بسنے والی دوسری قوموں اور برادریوں کو جب تک ہم ساتھ نہیں لیں گے اس وقت تک دیش کی آزادی مشکل ہوگی. جمعیت علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کے اوراق پر آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے. اگر کسی کا ضمیر زندہ ہے اور ملک کی تاریخ کو اگر وہ بیان کرے گا تو مسلمانوں کی اور خاص طور پر علماء کی قربانیوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اسے اعتراف کرنا ہی ہوگا. جمعیت علماء نے ہمیشہ ایسے وقت میں جب ملک و ملت کو سہارے کی اور رہنمائی کی ضرورت تھی، اجلاس کا انعقاد کر کے ملکوں کو ایک راہ دکھانے کی کوشش کی ہے. آج اس وقت آپ ملک کے گوشوں سے تشریف لائے ہیں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک. آج جو حضرات ارکان مرکزیہ جمعیت علماء کی دعوت پر آج بمبئی کے آزاد میدان میں جمع ہے، آپ کو صدر محترم کی طرف سے جو پیغام دیا جائے گا اسے آپ امانت سمجھیں اور اسے لے جا کر کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر عام کرنے کی کوشش کریں، اور جو پیغام آپ کو دیا جائے گا اس پر دل و جان سے عمل کر کے ملت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ ملک میں بسنے والوں کی رہنمائی اور ان کے سہارے کا کام کریں. میں زیادہ وقت آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں آج جس طرح کے حالات ہیں، ہم ہی نہیں، آج اس دیش میں جتنے لوگ، جتنی برادریاں، قومیں اور سیاسی تنظیمیں، جماعتیں اور جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، سبھی پریشان ہیں. آج اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے، ملک میں پیار محبت اور ملک میں بھائی چارگی باقی رہے، اس کے لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مل جل کر کے کوشش کریں اور ملک کے قانون، سنویدھان، یہاں کی جمہوریت، سیکولرزم اور آپس کے بھائی چارے اور پیار محبت کو باقی رکھنے کے لیے ہم سے جو ممکن ہو وہ قربانی دینے سے دریغ نہ کریں. میں وقت کم ہے، اس بات کا احساس کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
حدیث پاک میں آتا ہے ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء. ہمارے معاملات اچھے ہونے چاہیے. اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یا مولانا اشہد رشیدی صاحب نے جو پیغام دیا ہے کہ اپنے اخلاق اتنے بہتر کرو کہ لوگ اس کا اعتراف کریں اور اس اعتراف کے ساتھ ملک کے اندر بھائی چارہ عام ہو اور جو پیار و محبت کی فضا ماضی میں تھی وہ دوبارہ قائم ہو. اس کے لیے ہم اپنا جو حصہ اس ملک کی بھلائی کے لیے ملک کے عوام میں پیار و محبت پیدا کرنے کے لیے دے سکتے ہوں دے. بہت ممکن ہے ہمارا یہ اجلاس انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا اور صدر محترم اور جمعیت علماء کا جو پیغام ہے وہ ملک کے کونے کونے تک پہنچے گا اور انشاءاللہ ہماری کوشش بار آور ہوگی. اور جس مقصد کے لیے جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا تھا اور جمعیت علماء اپنے اکابرین کی راہ پر چلتے ہوئے جو کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ وہ سب بار آور ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے میزبانوں اور محسنوں میں شہر بمبئی میں ایک نام بہت معروف ہے، بشیر موسیٰ پٹیل صاحب. میں ان سے درخواست کروں گا وہ 2-4 منٹ میں اپنے احساس اور جذبات کا اظہار فرمائیں. وہ حضرت کو استقبال کرنا چاہتے ہیں. اپنے ان کے کلمات معذرت کر رہے ہیں. آ رہے ہیں، لے آئیے. یہ پرچے والے کہاں؟ بصیرت والے. یہ ہفت روزہ بصیرت کے مدیر صاحب کہاں ہیں؟ تشریف لائیں. یہ ہفت روزہ بصیرت ہے، اس کا خاص جمعیت علماء کا نمبر ہے. حضرت صدر محترم کے ہاتھوں اس کا اجرا ہو رہا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد. عزت مآب قبلہ محترم ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر کو بیدار کرنے والے ایسی عظیم الشان ہستی یہاں بیٹھی ہے جس کا نام ہے سید ارشد مدنی صاحب. آپ لوگوں کا سب کا شکر گزار ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے سے ایک درس، ایک سبق، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بے چینی سے ان انسانوں کے لیے آئے اور دین حق کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پیغام دیا ہے ہمارے سرکار نے. لیکن آج ہمیں دکھ ہے کہ ہر گھر کے اندر تقریباً دیکھا جائے تو ماں باپ کی عزت نہیں ہے. نشہ کرتے ہیں، کالجوں میں نشہ کرتے ہیں، مدرسوں میں جو جاتے ہیں وہ دین سیکھتے ہیں. آج ہمارے ہر گھر کے اندر بے نمازی کا ماحول ہے. خدا کے بندو، آپ ایسے جو سبق دیا ہے، اتنی بڑی قربانی دے کے حضرت سید ارشد مدنی صاحب بیچارے وہاں سے یہاں تک اس دیش کی فکر کے اندر ان نوجوانوں کی فکر کے لیے ایک سبق دیا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. اور یہ جو قربانی دی ہے مہاراشٹر کے صدر صاحب نے، جمعیت العلماء کے ان کے ساتھیوں نے، اللہ ان کو بے حد جزائے خیر دے. اور ایک سبق اور انہوں نے دیا ہے کنتم خیر امتین، اور اس کے اندر نہیں عن المنکر کی جو بات ہمارے محترم مولانا صاحب نے بتائی، اس کے اوپر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. ہمیں اللہ کی رسمی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے نبی کے احکام پہ چلنا ہے تو ہی ہم ترقی کریں گے. ایک دوسرے کو گالی دینا، غیبت دینا، کسی کا حق مار دینا، فساد کرنا، اس ملک کے لیے، امن کے لیے جو قدم اٹھایا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن یہ ہندو ہو چاہے مسلمان، چاہے کوئی بھی قوم کا ہو، اس سے محبت کرے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرے، یہ نہیں کہ اس سے جھگڑا کرے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ تمام لوگوں کا، جرنلسٹ کا، پولیس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قربانی دے کے ہم سب دعا گو ہیں کہ حضرت نے جو نصیحت کی اس کو عمل کریں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے جو موقع دیا جمعیت والا نے، میں شکر گزار ہوں.
اس اہم اجلاس کی سب سے اہم اور آخری کڑی ہے صدر محترم دامت برکاتہم کا کلیدی خطاب. ہم اس خطاب سے پہلے آپ تمام حضرات کا اپنے تمام اراکین منتظمہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو حضرات ہماری دعوت پر تشریف لائے اور جیسے جن کو دعوت دی گئی تھی وہ نہیں آ سکے اپنے پیغامات اور معذرت بھیجے، ان کے بھی شکر گزار ہیں. اسی طرح سے یہاں کے پولیس کمشنر صاحب کا، ایڈیشنل کمشنر صاحب کے اور ان سیکورٹی والوں کے اور ان پولیس اہلکاروں کے جنہوں نے ہم کو ایک بہترین ماحول بنا کر کے دیا جس میں ہم نے سکون سے نماز ادا کی اور اپنا پروگرام چلایا. آپ تو 2-3 گھنٹے میں یہاں آ کے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اس پنڈال لگانے میں، میدان کو تیار کرنے میں، لائٹیں لگانے میں، اسٹیج سجانے میں کئی روز سے محنت ہو رہی تھی. یہاں جتنی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جن میں کھیل کی مشق ہوتی رہتی ہے، ان سارے لوگوں نے بڑے محبت کا برتاؤ کیا اور بڑا تعاون کیا، تو آج ہمارا یہ جلسہ یہاں منعقد ہو سکا ہے. ہم سب کا فردر فردر شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پیار و محبت کو، بھائی چارہ کو باقی رکھے اور اس سے ہم کو آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں درخواست کرتا ہوں صدر محترم سے خطبہ صدارت ارشاد فرمائے. حضرت کے خطاب کے بعد دعا ہوگی اور جلسہ مکمل ہو جائے گا. یہیں عشاء کی نماز بھی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، علماء کرام، شہر کی مقتدر شخصیتیں، اس جلسے میں شریک ہونے والی، خاص طور پر صوبہ مہاراشٹر کے جمعیت کے ورکرز اور دور دراز سے آئے ہوئے جمعیت علماء کی جنرل باڈی کے ممبران. جمعیت علماء کی جنرل باڈی کا اجلاس 2 دن سے چل رہا تھا. ملک کے مختلف حالات، عالم عرب کے حالات، یوکرین کے جنگ کے اندر پیدا ہونے والی صورت، ان تمام چیزوں کے اوپر سیر حاصل، بحث کی گئی، تجاویز کو پاس کیا گیا. جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. ملک کے اندر کرسی اقتدار پر کون آ کر بیٹھا اور کس کو اقتدار کی کرسی سے اٹھا کر باہر کر دیا گیا، جمعیت علماء ہند کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نہ ہم خود الیکشن لڑتے ہیں اور نہ الیکشن لڑنے والوں کے لیے پرچار کرتے ہیں. لیکن ملک ہمارا ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں. ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ سے اسی ملک میں رہتے ہیں. ہمیں اپنے اس ملک سے تعلق ہے.
محبت ہے، ہم اس ملک کو پھلتا پھولتا امن و امان اور پیار و محبت کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے اکابر جمعیت علماء ہند پہلے دن سے اس کے لیے کوشش کرتی رہی ہے۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر برابر اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کی آزادی سے پہلے انگریز کی غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے علماء تقریباً 150 سال تک کوشش کرتے رہے، مرتے رہے، پھانسی کے پھندے اپنے گلوں کے اندر ڈلواتے رہے، لیکن 150 سال تک ان کی ہمت اور جرأت برابر اپنی جگہ کے اوپر قائم رہی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، برابر معرکہ قائم کرتے رہے، میدان میں لڑتے رہے، مرتے رہے، مارتے رہے۔ برادران وطن کو ساتھ لیا۔ جب بالکل ابتدا میں 1803 سے علماء نے مدرسوں کو چھوڑ کر میدان میں آ کر انگریز کے حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی مخالفت کی تھی، وہ دور بہت سخت دور تھا۔ تنہا میدان کے اندر صرف اور صرف علماء تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ لیکن سن 1831 میں جب بالا کوٹ کے میدان میں شکست کا سامنا ہوا تو انہوں نے برادران وطن کو ساتھ لیا، ان کے اندر ملک کو آزاد کرنے کا، کرانے کا شعور پیدا کیا، یہاں تک کہ 1857 کا معرکہ ہوا جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے، وہاں بھی شکست ہوئی۔ پھر 1880 سے لے کر 85 تک کانگریس کا وجود ہوا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک فتویٰ لیا گیا، پوچھا گیا کہ غیر مسلموں کی ایک جماعت قائم ہوئی ہے کانگریس، مسلمان جو تقریباً 80 سال سے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، کیا مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ اشتراک کر کے ملک کی آزادی کے لیے ان کو ساتھ لیا جائے اور اس میں شرکت کی جائے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر دین اور شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی تو مسلمان کا ہندوؤں کے ساتھ اشتراک عمل جائز ہے۔ چنانچہ کانگریس میں داخل ہوئے۔ کانگریس کا بنیادی مقصد اس وقت صرف یہ تھا کہ 1831 اور 1857 میں جو دو جنگیں ہو گئی ہیں انگریزی حکومت کے ساتھ، اور جو انگریزی حکومت
ملکہ برطانیہ سے لے کر یہاں تک جو ہندوستانیوں کے خلاف ایک ذہن بن گیا ہے، اس ذہن کو بدلا جائے۔ ملک کی آزادی ان کے سامنے نہیں تھی۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے، سن 85 اور 83 کے اندر جو بات کانگریس کے جلسوں میں کہی گئی ہے وہ ملک کی آزادی کی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اتنی بات ہے کہ ہمارے اور ملکہ برطانیہ کی حکومت کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ہم ان کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کانگریس کو اس نقطۂ نظر پر لا کر جمع کرنا کہ نہیں، ملک کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے، یہ صرف ان مسلمانوں کا کام ہے جو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کی بنیاد پر کانگریس میں گھسے اور کانگریس کے نقطۂ نظر کو تبدیل کر دیا۔ برابر یہ چیز چلتی رہی اور جمعیت علماء اپنا کام کانگریس کے اندر گھس کر کرتی رہی۔ یہ علماء کا کردار ہے اس ملک کی آزادی کے لیے، لیکن کوئی پلیٹ فارم علماء کا ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر دوڑا جائے، یہاں تک کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو آزادی وطن کے لیے انگریز کی مخالفت کی آگ ان کے سینے کے اندر تھی، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم شمالی ہندوستان سے آزاد قبائل سے اپنی جماعت کو متحد کر کے وہاں سے انگریز کے خلاف جنگ کریں گے، اور وہاں قریب افغانستان تھا جو آزاد ملک تھا، ہم اس کی مدد لیں گے، اور ترکی کی خلافت اسلامیہ تھی اس سے ہم مدد لیں گے۔ ایک مدرسے کا آدمی ایسا پروگرام بنا کر ملک کی آزادی کے لیے کام کرے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی۔ کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، تنہا ایک آدمی اپنے ہزاروں شاگردوں کے ساتھ ملک کے باہر رہ کر کے اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کرے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی۔ انگریز غافل نہیں تھا، مولانا نے اس کے لیے سفر کیا۔ سعودی عرب اب بن گیا، اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، حجاز مقدس گئے، ترکی حکومت سے مدد کی بات کی، لیکن وہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا کی جیل میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہاں تقریباً 4.25 سال جیل میں رہے۔ جب آنے کی بات شہرت میں آئی کہ اب وہ قید بامشقت ختم ہونے والی ہے، ان کے اشارے سے ہندوستان کے اندر ابھی وہ جیل میں تھے۔ سن 1919 کے اندر جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی، ابھی تک آئے نہیں تھے۔ سن 1920 میں حضرت تشریف لائے اور یہاں آ کر کے وہ فوراً اس پلیٹ فارم کے اوپر دوڑنے لگے۔ جمعیت علماء ہند کا دلی کے اندر جلسہ ہوا، اس میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پہلا صدر بنایا گیا۔ ان کے دل کے اندر ایسی آگ تھی انگریز کی مخالفت کی جس نے اس ملک کے سب بسنے والوں کو غلام بنا لیا تھا کہ اس آگ کے تھمنے کا نام نہیں تھا۔ وہ برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد ان کے شاگردوں نے جمعیت علماء کو اٹھایا اور وہ انتہائی قوت کے ساتھ میدان کے اندر اترے، جیل جاتے رہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ان کے شاگرد تھے، مولانا مدنی ان کے شاگرد تھے،
مولانا احمد علی لاہوری ان کے شاگرد تھے. ان لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر ملک کی آزادی کے لیے چلے. بار بار جیل جاتے رہے. کم و بیش اپنی 80 سالہ زندگی میں 10 سال انگریز کی جیلوں کے اندر گزارا. کیوں؟ اپنے اقتدار کے لیے نہیں، کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے. جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی تھی اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ انگریز بھارت کی سرزمین کے اوپر نہیں رہ پائے گا، ویسے ہی ویسے وہ کانگریس کے لیڈر مہاتما گاندھی، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ان سے بار بار پوچھا جاتا تھا کہ ہمیں یہ یقین دلاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر اگرچہ ہندو ملک کی اکثریت ہے لیکن ہر اقلیت کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہوگا. اور کانگریس کی قیادت جو رات اور دن ساتھ رہتے تھے ملک کی آزادی میں کام کرنے کے لیے، پروگراموں کو بنانے کے لیے، بار بار تحریری طریقے کے اوپر یہ وعدہ کرتے چلتے تھے کہ ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کے اندر نظام حکومت سیکولر ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوگا. بسنے والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. اسی طرح ملک کا پیار و محبت باقی رہ سکتا تھا. یہ کام برابر چلتا رہا یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا. ملک آزاد ہوا. ملک کی اور مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ملک تقسیم بھی ہو گیا. ملک کی تقسیم کے بعد غیر مسلم ایک طاقت کھڑی ہوئی فوراً، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جب مسلمانوں نے اپنا حق لے لیا اور پاکستان کا وجود بن گیا تو اب ہمارے ملک کا نظام سیکولر نظام نہیں ہوگا، یہاں کی بنیاد بھی ہندوتو کے اوپر ہوگی. کانگریس کی قیادت کو انہوں نے اس پر مجبور کیا کہ وہ تقسیم ملک کے اوپر دستخط کر دیں. یہ ایسی چیز تھی کہ جو جمعیت علماء سے وعدے کیے گئے تھے اس کے خلاف تھی. جمعیت علماء ہند کی لیڈرشپ ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے تو آپ نے تقسیم کے اوپر دستخط کیے ہیں. ہماری ٹوپیاں اچھلتی رہیں، ہماری پگڑیاں پیروں کے اندر روندی گئیں، مگر ہم اپنے اس نقطۂ نظر سے پیچھے نہیں ہٹے کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کیجئے. ملک کی تقسیم میں آپ کا ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ ملک کی تقسیم میں نہیں ہے. یہ اتنی بڑی چیز تھی. شریف لوگ تھے، ان کو مجبور کر دیا کہ ملک کی تقسیم اگرچہ ہو گئی ہے لیکن ہندوستان کا دستور سیکولر دستور بنے گا. مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا. سب سے پہلی چیز جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور فرقہ پرستی کی لعنت بڑھی ہے وہ گاندھی جی کا قتل تھا. گاندھی جی جو کچھ کر رہے تھے، جو سبھائیں روزانہ بناتے تھے، وہ مسلمانوں کے قتل کو روکنے کے لیے. لیکن
ملک کی نہیں بلکہ کانگریس کی وہ طاقت جس کے رگ و ریشے کے اندر فرقہ پرستی تھی، وہ طاقت نہیں چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسی قاتل نے مولانا آزاد کے کہنے کے مطابق گاندھی جی کا قتل کرایا۔ گاندھی جی کا قتل در حقیقت سیکولرزم کا قتل تھا۔ اس کے بعد سے ملک کے حالات بدلنے شروع ہوئے، فرقہ پرستی بڑھنے لگی اور ایسی بڑھنے لگی کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ سن 47 کے کچھ ہی دنوں کے بعد فسادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کوئی ہندوستان کا قابل بیان ایسا شہر نہیں ہے جہاں فرقہ پرستوں کے ہاتھوں مسلمان کا خون نہ بہا ہو، ان کی دولت نہ لوٹی ہو، آگ نہ لگائی گئی ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ فرقہ پرستی تھی، فرقہ پرستی کا جنون تھا، کانگریس کی حکومتیں تھیں۔ ہم کہا کرتے تھے، جمعیت علماء کہتی تھی کہ اس فرقہ پرستی کی آگ کو بجھاؤ، اگر نہیں بجھاؤ گے تو کسی دن یہ تم کو بھی جلا ڈالے گی۔ ہماری اس بات کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ جمعیت علماء نے تحریکیں چلائی، جیل بھرو تحریک چلائی۔ کیوں چلائی؟ تاکہ ملک سیکولر ملک رہے اور یہاں سیکولرزم باقی رہے۔ اگر نہ رہے گا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ ہماری اس بات کو نہیں سنا گیا۔ کانگریس کی پالیسی لچکدار پالیسی رہی۔ ہم کہتے تھے کہ نکیل ڈالو، مگر نکیل نہیں ڈالی گئی، فرقہ پرستی بڑھتی رہی۔ ہم کہتے تھے کہ آج ہمارا خون پی رہے ہیں، کل کو تمہارا بھی خون پیئیں گے۔ ہماری اس بات کو قبول نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ آیا کہ ملک میں کانگریس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اسی لچکدار پالیسی کی بنیاد پر ملک کا کیا حال ہے؟ 8-10 سال ہیں، ملک کی تاریخ نہیں تھی کہ کبھی ہندو مسلم تفریق کی بنیاد پر الیکشن لڑا گیا ہو، مگر آج الیکشن اول سے لے کر آخر تک صرف مسلمان سے نفرت 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 کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے۔ کیا ہوا کرناٹک کے الیکشن کے اندر؟ ہر آدمی نہیں، میں کہتا ہوں ملک کا اقتدار اعلیٰ اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے مذہبی پرسنل لا کو بدل کر کے یکساں سول کوڈ کو لائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان کے ریزرویشن کو ختم کیا ہے، ہم مسلمان کو ریزرویشن نہیں دیں گے۔ علل اعلان یہ تقریریں ہوتی رہیں، دنیا نے سنا، ہم انگشت بدندہ تھے کہ اللہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، پھانسیوں کے پھندے کے اوپر گئے ہیں، مگر اپنے اسٹینڈ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہوئے۔ آج اسی ملک کے اندر مسلمان کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ دیکھا، خاموش رہے۔ کانگریس اقتدار میں نہیں ہے، مگر گاندھی فیملی آگے بڑھی۔ دو ہی بھائی بہن، انہوں نے جن چیزوں کو اپنے مینیفیسٹو کے اندر داخل کیا، آپ غور کریں کہ ہم سے وعدے کیے گئے کہ ہم فرقہ پرست اور فساد پرور عناصر کی جماعت کے اوپر قدغن لگائیں گے، بند کریں گے اس کو۔ بجرنگ دل کے اوپر ہم قدغن لگائیں گے۔ اگر یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اگر یہ اسٹینڈ انہوں نے آج سے 70 سال پہلے ہندوستان کے اندر لے لیا ہوتا، اقتدار ان کے ہاتھ سے نہ جاتا۔
ملک برباد نہ ہوتا، تباہی نہ آتی، فقر و تنگ دستی کا بول بالا نہ ہوتا، ملک کے اندر اقتدار ان کا ہوتا جو ملک میں ہر طبقے کو چین و سکون کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا، آج آ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم فرقہ پرست پارٹیوں کے اوپر قدغن لگائیں گے، بند کریں گے اور ملک کے اندر بھائی چارگی کو لے کر بڑھیں گے۔ ایک شور مچ رہا تھا کہ کانگریس نے الیکشن کے اندر اپنے مینیفیسٹو کو اندر اس کو داخل کیا کہ ہم بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے۔ غلطی تھی، میں سمجھتا تھا کہ غلطی نہیں ہے، بلکہ اپنی غلطی کا تدارک ہے۔ جو 70 سال پہلے سے غلطی تھی، آج اس غلطی کا تدارک کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقف ٹھیک تھا، اور میں سمجھتا نہیں ہوں بلکہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس موقف کی تائید کی ہے۔ ہمیں اس کا افسوس ہے کہ جمعیت علماء ہر قدم کے اوپر کانگریس سے کہتی تھی کہ بابا پیچھے ہٹو، فرقہ پرستی کو لگام لگاؤ۔ فرقہ پرستی جس طرح مسلمان کو برباد کر رہی ہے، اقلیتوں کو تباہ کر رہی ہے، اقلیتوں کی حفاظت کرو۔ نہیں مانتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ ہم نے جیل بھرو تحریک چلائی، ایک دفعے تو چلا دی، دوبارہ پھر چلانی چاہیے۔ سارے ملک سے لوگ دلی میں جمع ہو گئے جمعیت علماء کی دعوت پر۔ اگلے دن سے ہمیں باہر نکلنا تھا۔ جنرل شاہ نواز مرحوم سادے کاغذ پر اندرا جی کے دستخط کرا کے لائے اور یہ کہا ان لوگوں کے درمیان میں جو اگلے دن جیل جانے والے تھے کہ اندرا جی نے مجھے یہ دستخط کر کے بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جمعیت علماء اور کانگریس کا چولی دامن کا ساتھ ملک کی آزادی میں رہا ہے۔ آج جمعیت علماء کانگریس کے خلاف کھڑی ہو جائے، اس سے زیادہ خراب کوئی چیز نہیں ہے۔ میں دستخط کر کے بھیجتی ہوں، آپ کا جو مطالبہ ہو، آپ وہ مطالبہ لکھتے ہیں، وہ منظور ہے۔ میں اس مجلس میں شریک تھا، مسجد کے اندر جہاں جنرل شاہ نواز کی تقریر ہو رہی تھی۔ جمعیت علماء نے اپنے مطالبات لکھے، دیے، سب کچھ ہوا، لیکن ملک کی فرقہ پرستی اتنی طاقتور ہے کہ ان مطالبات کے اوپر فرقہ پرستوں پر لگام نہیں لگائی جا سکی۔ میرے بھائی، جمعیت علماء برابر لڑتی رہی، ہم آج بھی لڑ رہے ہیں۔ میں کانگریس کی حکومت ہے، میں راہل کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان بچے اور جوان جو پڑھنے والے ہیں، کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کر ملک دروہی بنا کر کے، غدار بنا کر کے جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کل کو کیا آپ کو میدان میں جا کر کے مسلمان سے ووٹ نہیں لینا ہے؟ کیا ہوگا؟ 10 سال 15 سال ہو گئے ہیں، جمعیت علماء فکر کرتی ہے، کانگریس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے تو کیا ہو؟ میں نے کہا میری 2 تجویزیں ہیں۔ ایک کمیٹی بنائیے جس کے اندر دلی کے اندر مسلمان بھی ہو، ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، مختلف اقلیتوں کے لوگ ہوں جن کو آپ ایماندار سمجھتے ہیں، اور ان کو بیٹھا دیجئے۔ پولیس یا حکومت کی ایجنسیاں جن لوگوں کو پکڑتی ہیں کہ یہ دیش دروہی ہیں اور جو ان کا فائل تیار کرتی ہیں،
قبل اس کے کہ اس فائل کی بنیاد پر آپ لوگوں کو گرفتار کریں، پہلے اس کمیٹی کو دے دیں۔ یہ کمیٹی اس کے اوپر غور کرے کہ یہ فائل اس لائق ہے کہ اس کو پکڑا جائے یا نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہے کہ وہ دیش دروہی ہے، آپ چوراہے پر کھڑے کر کے گولی مار دیں، ہم نہیں آپ سے کہیں گے آپ نے کیوں مارا۔ لیکن اگر یہ کمیٹی کہتی ہے کہ ثبوت اس لائق نہیں ہے، تو آپ اس کو جیل میں بند کر کے اس کی زندگی، اس کی ماں کی زندگی، اس کے باپ کی زندگی، اس کے بچوں کی زندگی، اس کی بیوی کی زندگی کو خراب کریں، یہ چیز کبھی قبول کرنے والی نہیں ہے۔ دوسری چیز میں نے کہا، دوسری چیز میں پیش کرتا ہوں، لوگ پولیس، گورنمنٹ کی ایجنسیاں پکڑ کر جیل میں بند کر دیتی ہیں۔ گواہ، کسی کے گواہ 10 ہیں، کسی کے گواہ پولیس لے کر کے 50 آتی ہے، 100 لاتی ہے، 150، 200، 250، 300 گواہ۔ یہ 300 گواہ پیش ہوتے 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 10-15 سال ہو جاتے ہیں، گواہ نہیں آتے۔ ملزم لکھنؤ میں ہے، کیس رامپور میں چل رہا ہے، جس تاریخ کے اندر عدالت میں حاضری ہے، وہاں سے ہتھ کڑی ڈال کر کے اس کو لاتے ہیں، دن بھر بیٹھا رہتا ہے رامپور میں، شام کو لے کر کے لکھنؤ جاتے ہیں۔ کیوں؟ صاحب گواہ نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ گواہوں کو پولیس نے پیش کیا ہے، اس نے فہرست بنائی ہے، آپ پولیس کو ذمہ دار بنائیں 6 مہینے، سال بھر، 1.5 سال، 2 سال، وہ گواہوں کو لے کر کے آئے۔ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اگر پولیس گواہوں کو نہیں لا پاتی ہے، آپ اس ملزم کو آزاد کر دیجئے، مقدمہ چلائیے، یہ رکشہ چلائے گا اور اپنے مقدمے کو چلائے گا، خرچ پورا کرے گا، اس کو برباد مت کیجیے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کتنے ملزم ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں، مجھے اس کی فہرست دو۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں باہر آیا اور آ کر میں نے ساری پارٹیوں کو، جو میڈیا کے اندر لوگ تھے، ان سے کہا کہ بھئی مجھے فہرست چاہیے، کسی کے پاس فہرست ہی نہیں۔ 8 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ جو وعدہ کیا تھا کہاں ہے فہرست؟ میں نے کہا میں فہرست تیار کر رہا ہوں۔ میں نے اخبارات کے اندر دیا، اپنے لوگوں سے کہا کہ جہاں جہاں دیش دروہی کے مقدمے کے اندر آدمی جیل میں ہے، اس کا نام، کس جیل میں ہے، کتنے دن سے ہے، کون پیروی کر رہا ہے، اس کا نام اور اس کا موبائل نمبر مجھ کو دے۔ پورے ہندوستان سے جمع ہو گئے اور یہ بتائیں کہ کتنے سال سے جیل میں ہے۔ میں نے ایک فہرست بنائی، 18 سال اس وقت تھے، 18 سال سے اتنے اتنے لوگ ہیں، یہ نام ہے، اور ان کے پیروکار یہ ہیں، فلاں جیل میں ہے۔ 17 سال سے اتنے ہیں، 16 سال سے اتنے ہیں، 15 سال سے اتنے ہیں، 10 سال تک میں نے یہ فہرست بنائی مکمل نمبرات کے ساتھ، اور 10 سال کے بعد پھر میں نے نام لکھ دیے کہ اتنے۔ میں گیا پھر پڑھا اس فہرست کو اور مجھ سے کہنے لگے کیسے یہ فہرست ملی؟ میں نے کہا کہ میں نے لاکھوں روپیہ جمعیت علماء کا خرچ کر کے اس فہرست کو بنایا ہے، اور ایک ایک نام درست ہے، آپ تحقیق کر لیجئے۔ کہنے اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، جوان آدمی ہے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ ان بیچاروں کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ اگلے دن میرے پاس ڈپٹی ہوم منسٹر کا فون آیا، میں دلی ہی میں تھا، تو میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نہ آئیے،
لوگ دیکھیں گے تو میری جان مصیبت میں آ جائے گی، کسی کی کچھ ضرورت ہے، کسی کی کچھ ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ چنانچہ میں چلا گیا، کہا کہ راہل جی کا میرے پاس یہ فون آیا ہے اور میرے لیے یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ میں آپ سے ملوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے وہی بات جو راہل جی سے کہی تھی میں نے ان سے کہی۔ انہوں نے آئی بی اور دوسری ایجنسیوں کے جو چیئرمین تھے ان کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں آپ سے، کسی نے میرے پروگرام کی مخالفت نہیں کر نہیں سکتے تھے، بڑی معقول بات ہے۔ کہنے لگے بہت اچھا، آپ ہمیں موقع دیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد میری ان کی 2 مرتبہ ملاقات ان کے آفس میں ہوئی، الگ بیٹھ کر کے بات چیت ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کی وہ طاقت جنہوں نے گاندھی جی کا قتل کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج وہ طاقت جو بہت طاقتور ہے وہ کیسے چھوڑ دیتی؟ 2 مہینے نہیں گزرے کہ ان کو ختم کر دیا گیا جتیندر کو، اور آج وہ ہوم منسٹر نہ ڈپٹی ہوم منسٹر کچھ بھی نہیں رہے، وہ سارا مسئلہ فائل بند ہو گئی۔ میرے بھائی یہ فرقہ پرستی ہے۔ ہم نے اس فرقہ پرستی کی مخالفت جمعیت علماء نے کی اور ہم برابر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس فرقہ پرستی کے سلسلے میں لچکدار پالیسی ہی کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کانگریس کا دور ختم ہو گیا۔ اگر کانگریس اس فرقہ پرستی کو لگام لگا دیتی تو کانگریس کا دور، جس کی بڑی بہترین تاریخ ہے ملک کی آزادی کے اندر، اس کو کبھی یہ موقع دیکھنے کو نہ ملتا جہاں کانگریس آج کھڑی ہوئی ہے۔ جمعیت علماء برابر اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، مسلمانوں کے مسائل ہو کہ ہندوؤں کے مسائل ہو، ہم نے کبھی مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی معاملہ نہیں کیا۔ ہم ہر ہندوستانی کی جمعیت علماء ہر محاذ پر مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہی ہے اور مدد کرتی رہی ہے، یہاں تک کہ کانگریس کا دور اقتدار ختم ہو گیا۔ ہم کہتے تھے کہ جو لوگ گاندھی کیپ پہن کر اور گاڑھا کھدر اپنے جسم پر لگا کر اپنے آپ کو کانگریسی کہتے ہیں، یہ کانگریسی نہیں ہے، ان کے دل فرقہ پرستی میں سیاہ ہے۔ ہماری اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے کانگریس کی اقتدار کی فائل بند ہوئی، ایک ایک کر کے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی کے اندر داخل ہو گئے۔ جن لوگوں کو انگلی پکڑ کر سیاسی پلیٹ فارم پر چلانا کانگریس نے سکھایا، جن کو دودھ پلا کر کانگریس نے سیاسی شخصیت بنایا، وہ سب کے سب بے غیرت لوگ اسی دن جس دن اقتدار نے کروٹ لی، کانگریس چھوڑ کر کے بی جے پی کے اندر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ نہرو فیملی کے سوا نظریاتی اعتبار سے ملک میں کوئی کانگریسی نہیں ہے۔ یہ اسی لچکدار پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ پالیسی لچکدار نہ ہوتی فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے، تو کانگریس کو یہ دن نہ بھگتنا پڑتا، لیکن ایسا ہی ہوا۔ میرے بھائی میں مختصر بات کہتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے، یہاں تک کہ کانگریس باہر ہو گئی اور کرناٹک کا الیکشن آیا۔ کرناٹک کا پورا الیکشن مسلم نفرت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ملک کا اقتدار اعلیٰ بالکل چوٹی پر بیٹھا ہوا آدمی اور نیچے تک ایک ہی راگ، ایک ہی پروگرام بنا کر الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرف ہو جائے
ہندو دوسری طرف ہو جائے، ہندو کا ووٹ ہمیں ملے، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء دیکھ رہی تھی، ورکرز جمعیت علماء کے اپنا کام کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات کہی کہ ہم بجرنگ دل کے اوپر، پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنٹ کا، پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی، پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا۔ آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیے، ملک میں امن تو قائم رہے۔ انہوں نے کہا، لوگ یہ کہتے رہے کہ برا کیا، الیکشن پر اثر پڑے گا، ہم تو خاموش تھے، ہم نے نہیں کہا۔ ہم سمجھتے تھے کہ طاقت ملے گی، مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے۔ میں کہتا ہوں 95 نہیں 98% مسلمان نے کرناٹک کے اندر کانگریس کو ووٹ دیا ہے، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ فرقہ پرستی کا ناگ جو آزاد پھر رہا ہے، کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناک میں نکیل ڈالیں گے۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی، اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئے گی۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو، جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے، اس بربادی کا تنہا سبب فرقہ پرست ذہنیت ہے۔ آج جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کی حفاظت صرف اور صرف فرقہ پرستی کی بنیاد پر ہوگی، تاکہ ہم ہندو اور مسلمان کے ووٹ کو تقسیم کر دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بربادی کا پہلا زینہ ہے۔ ملک ہندوستان جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، آج سے نہیں 1400 سال سے رہتے ہیں، 1400 سال سے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے۔ جس کو تم منو کہتے ہو، اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو، ہم اس کو آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو نہ رام ہے نہ لکشمن ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ایک آدمی ہے، اس سے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے، اولاد چلے گی تو راون پیدا ہوں گے۔ ابھی اولاد ہی نہیں چلی ہے، سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرتا تھا۔ میرے پاس پنڈت جی آئے، ابھی 5-7 دن ہوتے ہیں، 10 دن کے دہرادون کے، اور آ کے کہنے لگے کیسے کہتے ہو کہ اوم اللہ ہے؟ میں نے کہا آپ پنڈت جی ہیں، دھرم کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، تو خاموش ہو گئے۔ میں اندر گیا اور میں نے یجروید لا کر کے ان کو دکھلائی، اس کا جو سب سے آخری منتر ہے میں نے وہ پڑھ کر ان کو سنایا، بالکل خاموش بیٹھ گئے۔ اوم کے معنی اللہ کے ہیں، پوری کتاب میں کہیں یہ نظر نہیں آتا بت پرستی، ہر حکم وہی ہے ایک خدا کا جو قرآن کہتا ہے۔ یہ کہاں سے بت پرستی آئی اس کو خدا ہی جانتا، خیر یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، لوگ یہ کہتے ہیں
کہ یہ مذہب عرب کا مذہب ہے جسے یہ اپناتے ہیں، نہ وہ اپنے ملک کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ مذاہب کی اور دھرم کی تاریخ جانتے ہیں۔ نہیں، ہمارا عقیدہ اس ہندوستان کا عقیدہ ہے، بھارت کی دھرتی کا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلا نبی یہی اترا ہے۔ آپ اسے قوم کہتے ہیں، ہم اسے آدم کہتے ہیں، ہے وہی۔ کسی نبی نے کسی بت کی پرستش نہیں کی۔ جس اللہ کے وہ اپاسک تھے، ہم آج اسی اللہ کے اپاسک ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر نبی نے یہی عقیدہ دیا ہے، یہاں تک کہ آخری نبی ہم بھی انہی کی طرح بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی رام کو پوچھتا تھا، کوئی راوڑ کو پوچھتا تھا، لیکن یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے سبق دیا اللہ ایک ہے۔ ہمارے دل کے اندر ان کی بات اتر گئی اور ہم ایک اللہ کو ماننے لگے۔ لیکن یہ ایک اللہ کی بنیاد سب سے پہلے اس کا پتھر اس دھرتی میں بھارت کے رکھا گیا۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، شیس، ادریس، نوح، ہود، صالح، شعیب، سب کے سب اسی ایک اللہ کے ماننے والوں کی کڑی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کی امت میں ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر سب سے پہلے اس کا پتھر اسی ہندوستان میں رکھا گیا ہے کہ ہمارا مذہب ہے، ہم اسی مذہب کے اوپر چلتے ہیں۔ اسی آدم اور منو کی ساری دنیا اولاد ہے۔ جمعیت علماء ہند، ہمارے اکابر بڑے عالم تھے، مذہبی کتابوں کے پڑھے ہوئے تھے، ان کی زندگی کے اندر اترا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے جو سبق ہندوستان کے اندر دیا ہے وہ وحدت کا سبق ہے۔ ساری دنیا کے لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، سب کے ساتھ اخوت و ہمدردی، پیار و محبت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ جمعیت علماء اس کے اوپر چلتی ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کے ہر پروگرام کے اندر پیار و محبت ہے۔ ہم نے اس وقت ایک تحریک چلائی کہ ہم پڑھنے والے بچوں کی مدد کریں گے۔ پہلے 1 کروڑ روپیہ ہم خرچ کرتے تھے، اس مرتبہ ہم نے 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، اور ہم نے درخواستیں منگوائیں۔ ہم نے یہ کہا شرط ہے کہ 70% نمبر ہونے چاہیے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان۔ ہمارے پاس درخواستیں آ گئی، ہندو بچوں کی بھی آئی، مسلمان بچوں کی بھی آئی۔ جو ہماری شرط پر اترا، ہم نے مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں کی۔ یہ جمعیت علماء کا کردار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک فرقہ پرستی کی طرف چل رہا ہے، اور حکومت، آج کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ فرقہ پرستی سے اس کا اقتدار محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی پر اقتدار محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، تم نشے کی گولی کھلا سکتے ہو، چند دن کھلا سکتے ہو، چند سال کھلا سکتے ہو، ہمیشہ نہیں کھلا سکتے۔ کرناٹک نے ثابت کر دیا کہ تم نے جس نظریے کو پیش کیا ہے اسے اپنی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوپر والے نے اگر چاہا تو پورے ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے اندر اور مرکزی الیکشن کے اندر بھی یہ نظریہ رنگ لا کر رہے گا اللہ، اور فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل پڑے گی، لیکن اسی وقت پڑے گی جبکہ کانگریس اپنے اس نظریے کے اوپر رہے گی جو ملک کی آزادی سے پہلے کا نظریہ تھا۔ لچکدار پالیسی نہیں، بلکہ وہ پالیسی لاؤ جس کو اس الیکشن کے اندر اپنایا ہے۔ کہتے ہو کہ بجرنگ دل اور پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگاؤ،
اپنے مینیفیسٹو کو زندہ کر کے دکھلاؤ. زندہ کرو گے تو کل جو وعدہ کرو گے قوم اس وعدے کو قبول کرے گی، نہیں کرو گے قبول نہیں کرے گی. میرے بھائی یہ ایک نظریہ ہے جمعیت علماء کا، اور جمعیت علماء اس نظریے پر قائم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء کے ہر ممبر کو پیار و محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. آپ اپنے دائیں بائیں کو دیکھیں، کون ہے، کیا کر رہا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے. جمعیت علماء یہ نہیں کرتی. بنگال میں سیلاب آیا، سمندر گھس گیا، ہزاروں مکانات ختم ہو گئے، جو کھیت تھے سمندر کے پانی نے سب کو جلا ڈالا. ہم نے کام کیا. ہمارے ایک ایک کیمپ کے اندر 2700 صبح کو کھانا کھاتے تھے، 2700 شام کو کھانا کھاتے تھے. لیکن ہم نے کبھی کسی آدمی کو یہ نہیں کہا کہ مسلمان کھائے گا ہندو نہیں کھائے گا. کتنے کھا رہے ہیں یہ بھی نہیں دیکھا. ہم نے سب کو کھانا کھلایا. پانی ختم ہو گیا، ہم نے نل لگوائے. ایک ایک نل پر، حالانکہ بنگال میں پانی بہت قریب ہے زمین میں، لیکن سب پانی کھارا ہو گیا تھا. کئی 100 فٹ نیچے لے جا کر کے پانی میٹھا ملتا تھا. ایک ایک نل پر اس وقت 90 ہزار روپیہ خرچ ہوتا تھا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کیا، قوم ہمیں دیتی ہے، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں. ہم نے نل لگوائے، ایسی جگہوں پر لگوائے کہ ہندو اور مسلمان دونوں اس سے فائدہ اٹھائے. یہ جمعیت علماء کی پالیسی ہے. میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کے ہر ورکر کو اسی پالیسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، چلنا چاہیے. پیار و محبت کی زندگی کو بڑھائیے، تبھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں. اس ملک کے اندر آپ کی اولاد زندہ رہ سکتی ہے. اگر آپ بھی اسی طرح سے نفرت کو چلائیں گے جس نفرت کا مظاہرہ کرناٹک میں ناکام کیا گیا ہے تو ملک برباد ہو جائے گا، ملک کے اندر زندگی نہیں رہے گی. جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ہر آدمی کو اس پیغام کو اپنانا چاہیے. دوسری چیز خاص طریقے پر میں کہتا ہوں، ابھی کسی تقریر کرنے والے نے کہا تھا کہ ارتداد کی ہوا چل رہی ہے. اپنے مذہب کو چھوڑ کر لڑکیاں خاص طور پر جا رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی جس وقت چاہے مذہب کو تبدیل کر دے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ماں باپ کو فکر ہے، قوم کو فکر ہے اپنی آنے والی نسل کا، تو اس کو یہ چاہیے کہ اہل ثروت کی کمی نہیں ہے. ایسے اسکول قائم کرو کہ جو لڑکیوں کے الگ ہوں، لڑکوں کے الگ ہوں. آپ اگر معیاری اسکول بنائیں گے تو ہندو بھی اپنے بچیوں کو اس مخلوط تعلیم سے نکال کر کے آپ کے اسکول کے اندر بھیجیں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہندوستان کے اندر گورنمنٹ جن اسکولوں کی مدد کرتی ہے، یا جو اسکول گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ہیں یا یونیورسٹیاں ان کی تعداد تقریباً 43,000 ہے. اس کے اندر تقریباً 5واں حصہ ان اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا ہے جو تنہا لڑکیوں کے لیے، لڑکے کا داخلہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. آج اگر میں اور آپ بنائیں گے اس طرح کے کالج اور اسکول، اس کے اندر کون سی کوئی تباہی آ جائے گی. لیکن مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ شادی بیاہ کے اندر 10-20 کروڑ روپیہ ایک آدمی خرچ کر دیتا ہے، لیکن قوم کی پریشانی کا خیال نہیں کرتا ہے. آپ حضرات اس کو اپنی پالیسی بنائیں، لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ اسکول بنائیں. ان اسکولوں کے اندر آپ تعلیم دیں، بچے کو یہ بتائیں کہ وہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے. اگر ہندو ہے اس کو وہ بتائیے،
اگر مسلمان ہے اس کو وہ بتائیے اور اس کے بعد اس کو تعلیم دیجیے، مخلوط تعلیم نہیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسل محفوظ رہ سکے۔ جمعیت علماء کی اس وقت اس اجلاس میں یہ دو پروگرام ہیں جن کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک تو آپ نفرت کی سیاست کا مقابلہ اپنے عمل سے کریں، ہندو مسلمان کو دیکھ کر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر۔ آپ کھیت میں ہو تب، دکان میں ہو تب، بازار میں ہو تب، اپنے محلے میں ہو تو جہاں رہیں ان کی غمی کے اندر شریک ہوں، ان کی خوشی کے اندر شریک ہوں، اپنی خوشی کے اندر اپنے اڑوس پڑوس گاؤں اور قصبے کے ان ہندوؤں کو بلائیں جن کے چہرے ظاہر ہیں، اور ان کی غمی کے اندر آپ شریک ہوں، مبارکبادی دیں، خوشی میں، غمی میں جا کر تعزیت کریں اور اپنی خوشی کے اندر ان کو بلائیں۔ یہ طریقہ آپ کا اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کرے گا جس کو اقتدار کی بنیاد کے اوپر دنیا چلا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسی طرح چلتی رہی، خدا نہ خواستہ اور نہیں چلے گی انشاءاللہ، اگر چلے گی خدا نہ خواستہ ملک برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ جمعیت علماء انہی بنیادوں کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ آپ حضرات آئے، شریک ہوئے، میں اور میرے ساتھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ پیش کرتے ہیں، اور جس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے آپ ہر جگہ اس پروگرام کو چلانے کی کوشش کریں، اور چلانے والے چلا بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام خود آپ کی اور آپ کی اولاد کے لیے عزت و آبرو کا سبب بنے گا اور فتنے سے آپ کو دور رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے پروردگار جو لوگ یہاں جمع ہیں ان کی نصرت فرما، اے پروردگار جمعیت علماء نے جو پروگرام پیش کیا ہے ہمیں اس پروگرام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر پیار و محبت، اخوت و ہمدردی کو پیدا فرما، مضبوط فرما۔ اے پروردگار جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اور ملک میں نفرت کو پیدا کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما۔ ہماری پیار و محبت کی قدیم تاریخ جو ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، جس کی وجہ سے ہم گاؤں در گاؤں، شہر در شہر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اے اللہ اس نظریے کو مضبوط سے مضبوط تر فرما۔ اے پروردگار ہمارے ملک کے اندر سب کو پیار و محبت کا عادی بنا، خیر و برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے شفا عطا فرما، جو کاروبار کی پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے مذہبی مقامات کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جو جماعت دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما۔ جمعیت علماء اور ہر دینی جماعت کی حفاظت فرما، ہمارے پروگراموں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جب وقت آئے تو اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما، اور میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما۔ جمعیت کے اس اجلاس کے لیے
جنہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے، اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما اور جمعیت کے پروگراموں کو مضبوط سے مضبوط تر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چلو کیا بولتے ہیں، نکلتے ہیں۔ آپ حضرات دھیرے دھیرے نکلیں، اتنا بڑا مجمع ہے ایک دم سے